بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چھٹا رکوع ہے 9 پارے کا الحمدللہ اور 130 آیت سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ پکڑ لیا ہم نے آل فرعون کو، سزا دی ہم نے قحط سالی کے ساتھ، کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پیداوار کم ہو گئی تاکہ وہ سبق سیکھیں۔ آپ کو کل بھی اس حوالے سے میں نے وہ حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایک شخص چوری میں پکڑا گیا تو اس پہ حد جب جاری ہوئی نا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے، یہ چوری میں نے پہلی بار کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو چوری کرتا ہے، اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظاہر نہیں کرتا پہلی بار کی غلطی کو۔ تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ پہلی بار میں نے گناہ کیا تھا تو میری پکڑ ہوگی، پہلی بار اللہ تعالیٰ کبھی نہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا ہے تو ہمیں سدھر جانا چاہیے۔ 131 آیت میں جب مصیبت کے بعد اچھے دن آتے ہیں تو شکر کرنے کی بجائے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ عرب میں پرندوں کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے یہ اچھا شگن ہے، بائیں طرف اڑ جاتا تو پھر وہ کام ہی نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی بدفعلیاں اسی طریقے سے تھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ کیسے جانتے ہیں۔ 132 آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے گا، مسحور ہمیں کرنا چاہے تو ہم انہیں مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزے دیے، سورۃ اسراء 107 میں ہے کہ 9 معجزہ دیے تھے، کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ ماننے والے تو ہے ہی نہیں ہے، اے میرے رب ان کو ان کے مال ہٹا دے، ان کے دل پر مہر لگا دے۔ موسیٰ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیا کی تھی؟ قبول کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے 130 میں بھی ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹھیک ہے، کہ جس سے وہ بڑا طوفان تھا، ان کے گھر تک ڈوب گئے تھے اس کی وجہ سے، اس کی بدولت، ٹھیک ہے۔ آگے 134 میں بھی جب ان پر واقعہ ہوا تو ان پر عذاب طاعون کی بیماری بھی آئی تھی کہ ان پر آ کر جگہ طاعون پیدا ہو جائے تو مت بھاگو۔ اگر کہیں پہ بیماری جیسے ہماری کرونا وغیرہ ہے تو وہ جگہ چھوڑ کے ہم کیا کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ جا بستے ہیں۔ تو عذاب جہاں پہ آنا ہے وہاں پہ آ کے رہنا، آپ کے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں طاعون کی بھی بیماری تھی۔ 135 آیت میں بھی اگر دیکھیں تو پھر ہم نے موسیٰ کی دعا قبول کی وقت مقرر تک، مگر انہوں نے عہد توڑ دیا۔ 136 ہم ان سے ناراض ہو گئے، غرق کر دیا سمندر میں بوجہ اس کے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور غفلت برتی تھی۔ آج ہم بھی وہ سارا کچھ کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ 137 کو اگر دیکھیں، ہم نے وارث بنا دیا قوم کو، بنی اسرائیل کو، جو تھے کمزور سمجھے جاتے تھے غلام ہونے کی وجہ سے، مشرق مغرب کا وارث بنا دیا ہم نے۔ بھلائی کا وعدہ جو بنی اسرائیل سے کیا تھا یہ کہ صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آج وعدہ پورا ہوا۔ سورۃ اعراف 129 میں برباد کر دیا جو فرعون بناتا تھا، یعنی بڑی بڑی عمارات، ہم نے کیا کیا، اس کو برباد کر دیا۔ تو اصل اس میں ہم نے چیز کیا سیکھی ہے؟ یہ سیکھا ہے کہ کامیابی کس سے ملے گی؟ آپ کو صبر سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور فرعون جادو، نصب اور تکبر کی علامت اور یہ کرتا تھا، اور اس کا غرق کیا جانا اللہ کی قدرت کامل کی علامت ہے۔ کمزور کو سرزمین کا مالک بنا دینا اللہ تعالیٰ کے انصاف کی علامت ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ان کے پاس پاور تھی، ان سے چھین کر کس کو دے دی؟ بنی اسرائیل کو دے دی، جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے غلام ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اب کیا کیا؟ مشرق اور مغرب کا وارث ان کو بنا دیا، ٹھیک ہے، اور ماضی کی یاد دہانی، تمام جہانوں پر فوقیت دی، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنانا، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہ ماضی کی کچھ یادیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے فوقیت دیتا ہے، کیسے تم دوسروں کو معبود بناتے تھے، کیسے ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی،
اور ہمارے کرنے کے کام کے اللہ کی طرف سے آزمائش سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، نہ کہ باتیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ چاہے تو کمزور لوگوں کو مالک بنا سکتا ہے، صبر سے کام لینا ہے، جہالت کی باتیں نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، اقوام پر فضیلت ملے تو شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، بار بار ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہی کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ جو تکے مارنے ہیں نا وہ نہیں مارنے ہیں، برا شگن نہیں سمجھنا، یہ چیز ٹوٹ گئی، یہ بلی آگے سے گزر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو برا ہی ہو کے رہے گا، یہ سارا کچھ ہے نا جو یہ غلط چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنا ہے، فقط اور فقط اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا۔ اور جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، ابھی بتایا گیا نا آپ کو کہ ان کے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ کی طرف سے ہے یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، وہی کرنے والا